اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، یہ دیکھیں پارہ نمبر 6 ہے سورۃ المائدہ اور آیت نمبر 10۔ آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ میں ابھی اس کا آپ کو ترجمہ سناتی ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ جی ہاں، یہ کرونا کا ذکر جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے۔ اور یہ نہیں، میں کرونا کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ ہر ایک معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ رہنمائی اس قرآن سے حاصل کرنی ہے۔ یہ اس وقت تو جو ہے وہ معاملہ درپیش تھا کہ آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کو اور چند صحابہ کرام کو، یہودیوں کا ایک گروہ تھا، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو دعوت پر مدعو کیا تھا، اور ساتھ میں چند خاص صحابہ، یعنی کہ بڑے جلیل القدر جو تھے صحابہ کرام، ان کو بلایا تھا دعوت پر، اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اسی طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پر تشریف لے جانے سے انکار کر دیا۔ چونکہ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف پھر رہا ہے، اس لیے تمہید کی طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا، یعنی کہ یہ جو آج مسئلہ چل رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام یہودیوں نے کیا اور ان کی پھیلائی ہوئی ایک سازش ہے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا۔ مطلب کہ انہوں نے تو تباہی کی پورے کا پورا ارادہ کر رکھا تھا کہ تباہی مچا دیں گے، لیکن یہ تو اللہ کا بہت خاص کرم اور احسان ہے ہم پر کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رجب عطا کیا، پھر شعبان، اور پھر اتنا عظیم المقرب مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا کر دیا، اور ہم سب وہ اس بات کو بھول کے، اس فتنے کو بھول کے، تو ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی طرف لگ گئے، روزہ، نماز اور قرآن پاک کی طرف اور توبہ استغفار کی طرف، سب کے سب۔ اور میں نے بہت زیادہ دیکھا کہ جب سے کورونا کی وبا پھیلی ہے، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ کا شکر اور اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں دوبارہ اپنی طرف مدعو کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی کہ یہ گروہ وہی ہے، یہودی ہی ہیں، بنی اسرائیل ہی ہیں، جو شروع سے لے کے پہلے انہوں نے انبیاء کو قتل کی سازشیں کی اور بہت سے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دے رہے، ٹکنے نہیں دے رہے ہیں، کبھی یہ کوئی سازش کرتے ہیں ہمارے خلاف، کبھی کوئی سازش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ اور دین کی طرف سے ہٹ کے ہم انہی کی سازشوں میں، ان کے چکروں میں ہی پڑے رہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بتاتی ہوں۔
اسپریڈنگ آف اسلام، اللہ نے ہمیں دین پھیلانے کے لیے بنایا اور بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بیڑا علماء کرام نے اٹھایا کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کا چرچا کریں گے، اور لیکن سب کے سب جو ہیں وہ یہودیوں، عیسائیوں اور کفار کی وجہ سے یہ سارے ہمارے جو ہیں ہم اس میں کامیاب کبھی ہوئے اور کبھی نہیں ہوئے، ان کی چالیں ہمارے اوپر حاوی آ گئیں۔ ابھی بھی یہ ایک چال بنائی گئی، لیکن جو یہ چال ہے کرونا کی، اس کی بات کر رہی ہوں، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ مطلب اللہ نے اس طرح سے ہماری تباہی نہیں ہونے دی جس طرح سے اٹلی اور چائنا اور دوسری کنٹریز میں اور اسپین میں، امریکہ میں اور ان دوسری جہاں پہ مسلم نہیں ہے، مسلم یہ زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہاں پہ ان لوگوں میں زیادہ تباہی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کا ہاتھ ہم پہ اٹھنے سے روک دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان، یہ کون سے کام کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ہاں جی، اسپریڈنگ آف اسلام، اسلام کو پھیلانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اللہ کے دین کا کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جی، یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا یہاں پہ نقشہ بنا ہوا ہے میری تفسیر میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے اوپر جنت ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، اور سب سے نیچے سواء السبیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، مگر اس کے بعد جس نے تم سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل کو گم کر دیا، مطلب کہ وہ اپنے مقام سے، اپنی حیثیت سے بھٹک گیا اور اس نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اور یہ جو جہنم کے درمیان سے ایک لائن گزر رہی ہے، یہ آپ غور سے دیکھ لیں، یہ نیچے سے جا رہی ہے اور سیدھی یہ جنت تک جا رہی ہے، اور یہ لائن کیا ہے؟ یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط ہے۔ اس سے جو گزرے گا، مطلب کہ دونوں طرف نیچے آگ ہی آگ ہوگی، جہنم ہوگا دونوں طرف، جو تو جہنمی ہیں وہ نیچے گر جائیں گے، اور جو جنتی ہوں گے وہ آرام سے سیدھے تیز تیز قدموں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے سیدھے گزریں گے، اور یہ ایرو کے مطابق سیدھے جنت میں اتریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ جو ہیں وہ نیک اعمال کریں، جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو خود بھی روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں، اپنے اڑوس پڑوس کا سب کا خیال رکھیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے آج کل حالات بھی بہت سب کے ڈاؤن ہو چکے ہیں۔ تو خیال رکھیں کہ آج آپ نے کچھ اچھا پکایا ہے تو آپ کے پڑوس میں کوئی انسان بھوکا تو نہیں ہے، تو اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے تو نہیں سو رہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کی مدد فرمائے، اپنے غیبی خزانے سے سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، اور یہ وبا، یہ گندی بیماری کو جلد از جلد ہم سے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے رحم کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔